بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت 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 زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ سارا سال ہمیں کسی نہ کسی صورت میں اس سیگمنٹ کا فیڈ بیک آتا رہتا ہے، روحانی طور پہ بہت قریب ہے ہم سے یہ سیگمنٹ۔ یہ ان سیگمنٹس میں سے کہ کئی سیگمنٹس کی اجتماعی تیاری کا وقت ایک طرف ہوتا ہے، اس سیگمنٹ کا وقت ایک طرف ہوتا ہے، زیادہ اس میں وقت لگتا ہے کئی حوالوں سے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، غلطی کا اندیشہ ہے، اگر غلطی ہو جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے معذرت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے۔ ظاہر ہے ہم تو صرف وہ جو علماء کرام سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ ریپروڈیوس کر دیتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کو دکھاتے ہیں سٹوریز آف اسلام، سٹوریز آف پروفٹس، ریئل سٹوریز ہیں، سٹوریز آف قرآن، وہ آپ کی خدمت میں ہم اس سیگمنٹ میں پیش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعات آپ نے یہاں سنے، آدم علیہ السلام کے واقعات آپ نے سنے، داستان ابراہیم آپ نے سنی، ابراہیم علیہ السلام، داستان یوسف آپ نے سنی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا تھا، ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ، اور پھر اگین اس کا بھی باقاعدہ دوسرے سیگمنٹس کی طرح اس کا بھی باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ آج ایک انٹروڈکٹری نشست ہے، بٹ دس ایئر از ویری اسپیشل، ویری ویری اسپیشل اس سیگمنٹ کے لحاظ سے کہوں وائی میں بھی عرض کرتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے آغاز کیا تھا، پھر ہم آئے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان کی کچھ قصے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں بہت عاجزی کے ساتھ، بہت خوشی سے، اس بار ارادہ ہے شان رمضان 2026 میں، شان رمضان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایور ہم اس سیگمنٹ میں ارادہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پر قصوں کی صورت میں سٹیپ بائی سٹیپ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا، داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا۔ لاسٹ ٹائم کچھ قصے بیان کیے تھے، بالکل وہیں سے آگے چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ زینہ با زینہ چلتے تھے، پوری داستان اس پورے مہینے میں اللہ نے چاہا تو کور ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اس انداز سے یہ داستان فار دا فرسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہیں اس کو اور سلسلے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی ایک انسپریشن کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اسی نشریات میں علماء کرام سے ہم رمضان کا آغاز ہوتا ہے، دو باتیں بہت سنتے ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان کا مہینہ، اس کا تو تعارف اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا کہ شہر و رمضان انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن بینی، قرآن پڑھا جائے۔ اور قرآن کے بعد اگر میں نے علماء کرام سے کسی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سنا کہ بھائی یہ تو پڑھیں، تو وہ ایک جملہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، جو اسی نشریات میں علماء کرام نے کہا کہ ہمیں کوئی فٹ بالر، کوئی کرکٹر، کوئی ایکٹر، کوئی ہسٹوریکل پرسنالٹی کی بڑی پسند ہوتی ہے، تو ہم اس کی بائیوگرافی دیکھتے ہیں، کتاب اس کی کوئی لکھتا ہے، کوئی کرکٹر پڑھتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں اس کے بارے میں سب پتہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کتنی، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شرمندگی کی بات ہوگی کہ مجھے فلاں 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 کے بارے میں پتہ ہو، اپنے آقا کی لائف کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ سو شان رمضان میں اس بار پیش خدمت ہے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بڑی ایک اس میں جذباتی کیفیات بھی ہیں، بہت مسرت کے لمحات بھی ہیں، آنسو بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، بہت کچھ ہے اس میں۔ آغاز کرتے ہیں پچھلی دفعہ کے قصوں کو ریپیٹ کیے بغیر، یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ ولادت اور ابتدائی ایام گزر گئے ہیں، شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مکہ شہر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور مکہ شہر کا ایک عجب عالم ہے۔ یہ وہ مکہ شہر نہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ایک الگ ماحول ہے۔ کیا ماحول ہے؟ کعبہ ہے، ہاں کعبہ ہے، یعنی آپ سوچیں یہ وہ مکہ شہر ہے جہاں کعبہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اسی کعبے کے ارد گرد 360 بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عجب مکہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر قبیلے کا اپنا بت ہے، ہاں، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، غلاموں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ مکہ ہے پہاڑیوں کے بیچ، اور اسی مکے میں ایک ذات ہے جو اس سب سے مختلف ہے۔
جو نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، یہی مکے کے لوگ اس ہستی کو الصادق کہتے ہیں. یہی مکے کے لوگ اس ہستی کو الامین کہتے ہیں. یہی مکے کے لوگ جو اپنی بیٹیاں دفنا رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں، اپنی قیمتی امانتیں، آپس میں بھروسہ نہیں ایک دوسرے پر، لیکن اس ہستی کے پاس اپنی قیمتی امانتیں رکھواتے ہیں. یہی مکے کے لوگ ان کے ہر فیصلے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں پہ چھوڑا تھا، حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ سنایا تھا، جب قبائل لڑنے کو تیار تھے اور اسی ذات نے اپنی دانائی سے خون بہنے سے بچا لیا تھا. واقعہ ریپیٹ نہیں کر رہا میں. اس دن سب نے مان لیا تھا کہ اگر محمد فیصلہ کرے تو انصاف ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی شخص جلد ایک ایسا پیغام لے کر آنے والا ہے جو صرف ایک پتھر کا نہیں، زندگیوں کا فیصلہ کرے گا. اسے ہم محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مکے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس دوران میرے اور آپ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ اس عالم میں ہجوم کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ تنہائی تلاش کر رہے ہیں. جو مکے کا عالم، ظاہر خیالی تصاویریں ہیں، جو مکے کا عالم ہے نا، یہ آپ کو مغموم کرتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اب آپ شہر سے باہر، شہر سے کچھ باہر ایک خاموش غار کی طرف جانے لگے ہیں. ایک ایسی جگہ جہاں شور نہیں ہے. اس جگہ کو ہم غار ہرا کہتے ہیں. اور یہیں سے وہ داستان شروع ہونے والی ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچنے والی ہے. ابھی غار ہرا میں آپ آ رہے ہیں، آنا جانا ہے ابھی غار ہرا میں. اب آپ وہاں زیادہ وقت گزار رہے ہیں پہلے کی نسبت. کیا اچانک اب آپ نے سارا منظرنامہ سن لیا ہے. مکے کی گلیاں ہیں، مکے کا عالم ہے، پہاڑی علاقہ ہے، مکے والوں کے جو اس وقت اتوار ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، رسول اللہ کا جو انداز ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. غار ہرا جا رہے ہیں کہ اچانک رمضان کی ایک رات ہے. ابھی رمضان شروع ہو گیا. رمضان کی ایک رات ہے جو بظاہر عام راتوں جیسی ہی رات ہے. باہر مکہ سو رہا ہے، اندر محمد تنہا بیٹھے. اللہ جانے کیا منظر ہوگا. باہر مکہ سو رہا ہے، اندر محمد تنہا بیٹھے غار ہرا میں. اچانک اس خاموشی میں کچھ بدلا ہے. اب جو ہونے جا رہا ہے یہ تاریخ کا اہم ترین لمحہ ہے کہ جس سے انسانیت کا دھارا تبدیل ہونے والا ہے. اس سے تاریخ کا اپنا دھارا تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب نزول قرآن کا آغاز ہو گیا ہے. محبوب خدا، پیغام خدا، کلام خدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہو گیا. اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربک الذی خلق. پڑھیے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا. پہلی وحی نازل ہو گئی ہے. اقرأ کی صدا گونجی ہے، صدیوں کی خاموشی ٹوٹی ہے. آپ نے سنے ابھی یہ الفاظ کا نزول نہیں ہے، ہاں یہ نئے دور کا اعلان ہے.
صدائے اقرا بلند ہو گئی ہے، صدیوں کی خاموشی ٹوٹ گئی ہے، الفاظ کا نزول نہیں ہے، نئے دور کا اعلان ہے، نزول وحی کا آغاز ہو گیا، گویا اندھیروں میں روشنی نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ اب یہاں سے داستان بھی ایک نئے موڑ میں داخل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی زندگی بھی یہاں سے ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ اب حالات وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے، بلکہ اب تو وہ کچھ ہوگا جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ابھی اقرا کا واقعہ ہوا ہے، اب جو رسول اللہ کرنے جا رہے ہیں یہ آج سے پہلے نہیں کیا ہے، مکے کی گلیوں میں اب ایک نیا واقعہ رقم ہونے کو ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کل عرض کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ داستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز۔